پاکستان اور کینیڈا کے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کینیڈا میں مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا یہ دورہ تعلقات کو نئی جہت اور رفتار دے گا۔ کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کہتی ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور کینیڈا کو مشترکہ طور پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا میں 3 لاکھ سے زائد پاکستانی آباد ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستانی ہم منصب محسن نقوی سمیت دیگر پاکستانی حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ خطے کی صورتحال، ایران امریکہ کشیدگی سمیت دیگر اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ بلوچستان میں حصول رزق کے لیے جانے والے معصوم مزدور کا فیتنل ہندوستان کے ہاتھوں بےایمانہ قتل۔ مقتول بلال کا اہل خانہ کا حکومت اور سیکورٹی فورسز سے فیتنل ہندوستان کے خلاف سخت ترین ایکشن کا مطالبہ۔ کہتے ہیں معلوم نہ تھا ہمارا جوان کمانے کے لیے جا رہا ہے لیکن زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ بی بی افزون کی قیادت میں پاکستانی خواتین کوہ پیماؤں نے کوہ سرگنگ کی چوٹی کامیاب سے سر کر لی۔ بلوچستان کی زیبا بطول اور بی بی افزون نے خطے کا نام روشن کر دیا۔ پنجاب سے سعدیہ مقبول اور بسمہ حسن بھی ٹیم میں شامل۔ خیبر پختونخوا کی ماریہ خان، بلوچستان کی ملائکہ خان اور اسلام آباد کی عمارہ شریف نے بھی چوٹی سر کی۔ اور ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد شہروں میں موسلادھار طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ کہیں چھت گری تو کہیں سیلابی ریلا گاڑی بہا کر لے گیا، کہیں کلاؤڈ برسٹ نے مکان بہا دیے۔ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور دکانیں پانی میں بہہ گئیں۔ کہیں موسلادھار بارش سے تودا مکان پر آ گرا۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اسپین کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہسپانوی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی مہارت، اتحاد، نظم و ضبط اور بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا جس کے باعث وہ ٹائٹل کے حقدار ٹھہری۔ شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی عوام کو اس تاریخی ایونٹ کی کامیابی پر میزبانی پر مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے میکسیکو اور کینیڈا کی حکومتوں اور عوام کو بھی مشترکہ میزبانی میں بھرپور تعاون اور عمدہ انتظامات پر سراہا۔ وزیر اعظم نے فیفا کے صدر اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس عالمی ایونٹ نے فٹ بال کو مزید مقبول اور عالمی سطح پر مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر شدید صدمے میں نئے دعوے کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجیوں کو مارنے کے جواب میں ہم نے آج ایران پر شدید حملہ کیا۔ جو فوجی مارے گئے وہ اس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ عسکری لحاظ سے انہوں نے تقریباً سب کچھ کھو دیا ہے۔ ان کے پاس کچھ میزائل ہیں، ان کے پاس کچھ ڈرونز ہیں، ان کے پاس کچھ پیداواری صلاحیت موجود ہے لیکن یہ زیادہ نہیں۔ آبنائے ہرمز پر اب امریکہ کا کنٹرول ہے۔ ایرانی کسی چیز پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر ایرانی وزیر داخلہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے ہمراہ ایران کے مختلف وزارتوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر ایرانی وزیر داخلہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے ہمراہ ایران کے مختلف وزارتوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی ہوں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں بڑھنے پر امریکی سیخ پا۔ امریکی فوج کے ایران کے مسلسل 9ویں رات بھی حملے، 5 شہروں میں دھماکوں کی آوازیں، میزائل ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
अमरीकी फौज की मरकजी कमान ने कहा है कि अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 9वीं रात हमले मुकम्मल कर लिए, जिसमें मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा किया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफा और साहली निगरानी के मकामात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट और मौसलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल तबरेज, सूबा हरमजगान के शहर सीरक, चाबहार और बू शहर में धमाकों की इतलात सामने आई। तबरेज के मगरबी हिस्से की जानिब से 3 धमाकों की आवाजें सुनी गई। चाबहार और कनारक में भी धमाके सुने गए। सूबा बू शहर के शहर में पासदाराना इनकलाब के एक अड्डे को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के मरकजी कमान का कहना है कि अमरीकी फौज कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान को जवाबदार ठहरा रही है। सेंटकॉम की फोर्सेस बदस्तूर इंतहाई चौकस, अपने मिशन पर मरकूज, मोहलक कार्रवाई के लिए तैयार और मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हैं। नौजवानों की तहरीक से खौफजदा मोदी सरकार जाबिराना हथकंडों पर उतर आई, एहतजाज का हक छीन लिया। भारत में इम्तिहानी बेज़ाब्तगी के खिलाफ सोशल मीडिया से शुरू होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। नाअहल और खौफजदा मोदी हुकूमत नौजवानों की बढ़ती तहरीकों को चलने के लिए ओछे और जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल करने लगी। बैनुल-अक़वामी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक इंसानी हुकूक के कारकुन सोनम वांगचक की भूख हड़ताल के दौरान जबरी अस्पताल मुंतकिली पर पार्टी का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दुबके ने यकजहती के लिए खुद भूख हड़ताल शुरू की तो उन पर भी स्याही फेंक दी गई। सोनम वांगचक की अहलिया ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू और ट्वीट में लिखा है कि हमें सोनम वांगचक की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही, इलाज के मामले पर हुकूमत और सरकारी अस्पताल पर एतमाद नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोनम वांगचक की ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिली पर इख्तिलाफात का शिकार भारतीय अपोजिशन भी मुत्तहिद होकर मोदी हुकूमत पर बरस पड़ी है। बरतानवी तजिया निगार ने के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी का आगाज़ ऑनलाइन मजाक से हुआ, मगर अब ये भारत की दाएं बाजू की हुकूमत के लिए चैलेंज बनती जा रही है।